بڑی دور ہوتے ہوا میری جماعت کے مقدس علماء کرام خصوصیت کے ساتھ ناظم اجلاس میرے پذیر اجلاس حضرت علامہ مولانا ضیاء اللہ صاحب اللہ بلبل واغیر سرو بلبل راجستھان قاری محمد شریف صاحب اللہ پالی جملہ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ الحمدللہ الحمد للہ منشی الخلق لمعدم ثم الصلاة على المختار في القدم امن تذکر جیران بزی سلم مزجت دمعا جرام مغلط بدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم لكل هول من الأهوال مقتحم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا حسایہ، ہم پہ شرف کا کرم، سیدی مختار شرف باصفا کے واسطے اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں معین الدین حسن عالم پناہے بسوئے ماں غریبان یک نگاہے پیرے پیران میرے میرا شاہ جیلان ہو سے پاک ایک نظرداری بر حال ماں پریشان ہو سے پاک لی خمسۃ القفی بہا حر الوباء الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ والنارمہ والفاطمہ غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم مرزدارم زبسیاں رالا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم بری نازم کے حسکم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم الہی خیر کردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے اس بابرکت پربہار ماحول میں شہزادہ چشت و سنجر کی چوکھٹ پر حاضر ہو کر کچھ کہنے سننے سے قبل اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق رسول کی بارگاہ میں، کائنات کے مختار کی بارگاہ میں جی لگا کر بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، یعنی آسمان بھی دسترخوان ہے، زمین بھی دسترخوان ہے، اور ایک میزبان ہے، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، ہاں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یہاں اس کے خلاف، ہر جگہ چور حکومت سے بھاگتے ہیں کہ ہمیں اریسٹ کر کے سزا دی جائے گی، مگر یہ وہ ذات ہے جہاں حاکم کی بھی جہاں چور کی بھی حاکم سفارش کیا کرتا ہے، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں، ہائے نکما تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، اشعار تو بہت ہیں مگر تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک رات میں اس محفل میں بیٹھنے کی خاص سعادت و رحمت فرمائی ہے۔ بڑی دیر سے آپ حضرات محفل رسول میں تشریف فرما ہے، سب سے پہلے میں مبارکبادی کرتا ہوں تمامی نوجوانوں اور بزرگوں کو جنہوں نے حضور کے نام کی یہ محفل سجائی ہے، چونکہ لاک ڈاؤن کا بہانہ لے کر نیتاؤں کی محفلیں تو سجائی جا رہی ہیں مگر احمد مختار کی محفل سجانے میں لوگ تشویش میں ہیں کہ کیا جائے یا نہیں کیا جائے، مگر صاحب محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بڑی بڑی خوشی کا موقع ہے جب مجھے مولانا ضیاء اللہ صاحب نے فون کیا اور کہا کہ آپ کو سرور شریف آنا ہے اور چھوٹی سی محفل رکھی ہے، میں نے کہا ایک تو حضور کی محفل کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، اور دوسری بات جب ہندوستان کے راجہ کے شہزادے کی چوکھٹ ہو تو وہ چھوٹی محفلیں بھی عرش اعظم کا اور اوج سوریا کی برابری کرنے لگتی ہے، کیونکہ جناب یہ دربار وہ دربار ہے، یہ چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے جس سے بڑے بڑوں کو صدقہ ملتا ہے، یہ آپ کی ہماری خوش نصیبی، بلکہ اگر آج میں یہ کہوں تو بیٹا نہ ہوگا کہ میری زندگی نے بہت سارے اسٹیج دیکھے ہیں حضور کے نالین کے صدقے، مگر زندگی کے قیمتی ممبروں میں سے ایک ممبر آج کا ممبر ہے کہ سامنے غریب نواز کے بیٹے کا آستانہ ہے اور مجھے انہی کے نانا کا ذکر کرنے کی سعادت مل رہی۔ میں شریف بھائی سے شریف بھائی سے ابھی آتے آتے کہہ رہا تھا کہ شریف بھائی یہ تو بڑی کرم نوازی ہے کہ ہم جیسوں کو لفظ و شاعر کی اجازت عطا فرمائی ہے، ورنہ جناب ہماری بساط اور اوقات کیا ہے، یہ تو ان کا کرم
لیے کہ ان کے سخاوت کے بہرے بے قرار کے جانشین ہیں، تو ان کی شان نوازنا ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے۔ بلکہ سرواڑ والوں، آپ کی خوش بختی خاص طور پر یہ ہے کہ آپ شہزادہ جس کو سنجر کے پڑوس میں رہتے ہیں، آپ غریب نواز کے نور نظر کے سائے میں رہتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ بابا فرید الدین کس کا نام ہے تو یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں بابا فرید میرے باپ کے غلام کا نام ہے۔ کوئی پوچھے علی احمد صابر کون ہے تو یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں میرے باپ کے غلاموں میں صابر کلی علی کا نام آتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بڑے بڑے کچھ گناہوں کی گناہیں جس چوکھٹ پر جھکی ہے، آج الحمدللہ ہماری قسمت کا ستارہ ہو جس رویہ پر ہے کہ ہم مصطفیٰ کا ذکر، کائنات کا سب سے عظیم ذکر، اللہ رب العزت کے ذکر کے بعد مصطفیٰ جامع رحمت کا ذکر ہے، اور مصطفیٰ کا ذکر خواجہ اجمیر کے بیٹے کے سامنے کیا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ خوش بختی کی بات اور کیا ہوگی؟ مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ ذات ابھی تم محفل کی شروعات مولانا ضیاء اللہ صاحب نے کی، اس میں یہی کہا کہ حضور علیہ السلام وہ ہے جن کے ذکر اور جن کی ولادت کا چرچا ہزاروں سال سے چل رہا ہے، جن کے آنے کا چرچا سینکڑوں ہزاروں سال سے چل رہا ہے، بلکہ جناب آدم علیہ السلام و تسلیم کے جسم میں، قالب میں جان بھی پڑی ہے، وہ بھی نور محمد کے صدقے سے پڑی ہے۔ روح ڈالی جاتی تھی، نکل جاتی تھی، ڈالی جاتی تھی، نکل جاتی تھی، مگر جناب والا مصطفیٰ جامع رحمت کا جب نور ڈالا گیا تو پھر جناب آدم کے جسم میں حضرت آدم کی روح ٹھہری۔ نور مصطفیٰ نہ ہو تو آدم کا وجود نہیں ہوتا ہے، تو پھر آدمی کی بساط اوقات کیا ہے؟ اگر حضور کا نور نہ ڈالا جائے تو جسم آدم تیار نہیں ہوتا، آدمی کا جسم بھلا کیا تیار ہوگا؟ اسی لیے اقبال نے کہا ہو رہے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو لگی ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، رب سے ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ آسانی چاہیے تو بریلی والے سے پوچھئے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جان ہے اللہ سبحان اللہ۔ پہلے ٹھیک تھا، بات میں مجھے دیکھ کے آپ نے کچھ گڑبڑ کر دیا، خیر کوئی بات نہیں، بات تو جناب والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ مائک رہے نہ رہے، گلے میں جو مائک فٹ کیا گیا ہے اس میں بھی جتنا ایکو ہے وہ سب مصطفیٰ جامع رحمت کی نعرہ کا ساتھ ہے۔ وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، نہ ہم ہو نہ ہماری آواز ہو، نہ آنکھوں کا نور ہو نہ سننے کی طاقت ہو، چلتے ہیں تو حضور کا صدقہ، بولتے ہیں تو حضور کا صدقہ، دیکھتے ہیں تو حضور کا صدقہ، سنتے ہیں تو حضور کا صدقہ، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا بھی ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ مگر یہ نعمت ختم ہو جائے گی، علماء بیٹھے ہیں، میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، جب ختم ہو جانے والی نعمت پر شکریہ ادا کرنا ضروری ہے تو قبر اور حشر میں کام آنے والی نعمت کا میلاد بنانا ہے۔ جو نعمت حشر میں بھی کام آئے گی اس کی ولادت کا ذکر کرنا کیوں ضروری نہیں ہے؟ یہ بات شروع سے شروع کی جائے گی تو لمبی ہو جائے گی۔ میرے مصطفیٰ جامع رحمت علیہ السلام وہ ہے تمنا سب نے کی، سب نے تمنا کی۔ آدم علیہ السلام سے کہا گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایمان لانا ان پر، شیش سے کہا گیا ایمان لانا ان پر، نوح سے کہا گیا ایمان لانا ان پر، حضرت ابراہیم سے کہا گیا ایمان لانا ان پر، جناب اسماعیل سے کہا گیا ایمان لانا ان پر، حضرت یعقوب سے کہا گیا ایمان لانا، حضرت اسحاق سے کہا گیا ان پر ایمان لانا، حضرت یوسف تمہیں حسن دیا گیا مگر ایمان ان پر لانا ہے، اے لوط تمہیں نبوت دی گئی ہے ایمان ان پر لانا ہے۔ تمام انبیاء کاملین، حضرت موسیٰ ہو کہ جناب عیسیٰ ہو کہ حضرت ہارون ہو، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، کیوں حاجت ہے؟ قرآن کہتا ہے
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر ایمان لاؤ۔ ہمارے نبی تمام نبیوں کے نبی ہیں، ہمارے نبی کا کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے بعد ہمارے نبی سے اوپر صرف اللہ ہے۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ بات حضور علیہ السلام کو تسلیم کی، ولادت کی، حضور کے آنے کی، حضور کے کو کم کرنے کو آنے کا شریف بھائی تو بیٹھ گئے، دوبارہ آئیں گے تو دل کو پڑھائی گا۔ حضور شریف ایک بار پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ برادران ملت اسلامیہ تھوڑی سی بیداری دکھائیے تاکہ میں جس موڈ میں جس رنگ میں ہوں آج گفتگو کچھ ہو جائے، یاد رکھا جائے کہ محفل میلاد ایک مرتبہ سرکار خواجہ فخر کے چوکھٹ پہ بھی سجی تھی، اور میں ہندوستان کے کسی کونے میں جاؤں یاد رہے کہ صاحب تقریریں تو بہت ہوتی ہیں مگر خواجہ اجمیر کے لخت جگر کی چوکھٹ پر جو گفتگو ہوئی تو اس کا معاملہ ہی نرالا تھا۔ اس کی آپ زندہ دلی کے ساتھ بیٹھے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، حضور کی میلاد سجائی ہے۔ بڑی مبارکبادی ان لوگوں کو جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے۔ نیتاؤں کی برتھ ڈے پارٹیاں کو بہت سجا لیتے ہیں مگر حضور کا میلاد سجانا سب کے مقدر کی بات نہیں ہوتی، اور جسے اشارہ ملتا ہے ہاں میں یوں ہی تو نہیں چلا آیا، محفل میں کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ یہ تو جناب محبوب خدا کی کرم نوازی ہے، شراب عشق سے الحمدللہ دلوں کے جام روشن کر رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کا نام لے کر ہم اپنا نام روشن کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، باتیں طویل نہیں کرنا چاہتا، موضوع کو تیزی کے ساتھ سمیٹنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس ایسا رسول آیا جو تم میں سے ہو۔ بعض قرآن میں انفسکم بھی ہے، میں تفسیر میں نہیں جاتا، تشریح نہیں کرتا، ایک ہی قرآن پر گفتگو کر کے آگے بڑھاتا ہوں۔ آمد رسول کا ذکر قرآن نے کیا، اور قرآن سننے والوں کا یہ احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا کہ ان میں رسول بھیجا۔ حضرت مولانا ضیاء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک وہ بھی تھا جو سر پٹک رہا، ایک وہ بھی تھا جو جناب پہاڑوں میں سر گڑا رہا تھا اور چلا رہا تھا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ کون آ گیا؟ کون آ گیا؟ کہا وہ میں لوگوں کو گناہ کروا کے جہنم کے قریب لے جاؤں گا، وہ سفارش کرا کے جہنم سے بھی جنت کی طرف لے جاؤں گا۔ وہ آ گیا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام و تسلیم کی پیدائش سے ساری انسانیت خوش ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک سر پھوڑ رہا ہے، صرف اس طرف نہیں جاتے، لیکن اس کے علاوہ نبیوں کی جماعت دیکھیں آپ، جناب ابراہیم آئے حضور کے آنے کی خوشخبری، بلکہ حضور کو مانگے جناب ابراہیم خلیل اللہ۔ علماء تشریف رکھتے ہیں، بات پرانی ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کی مزدوری کے طور پر قدرت نے پوچھا ابراہیم تم نے میرا گھر کعبہ بنایا ہے، تمہیں مزدوری کیا چاہیے؟ کیا مزدوری چاہیے؟ ابراہیم چاہتے تو کچھ بھی مانگ لیتے، کچھ بھی مانگ لیتے، سلطنت مانگتے، حکومت مانگتے، بادشاہت مانگتے، قیامت تک زندہ رہنا مانگتے، ہیروں کی کان مانگتے، چاندی کا، سونے کا پورا پورا پہاڑ مانگ لیتے، نہیں، دنیا کی نعمت میں سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ اگر مانگا، یہ علماء بیٹھے ہیں ہماری جماعت کے، کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ جس رسول پر ہمیں ایمان، ہمارا ایمان ہے، وہ جو خاتم النبیین بن کر آئے گا، وہ جو رسولوں کا امام بن کے آئے گا۔ اے اللہ کعبہ بنانے کے صدقے اتنا کرم کر کہ اس نبیوں کے امام کو میری اولاد میں پیدا فرما دے، بس میری سن میں اس کو رکھنا۔ یہ جناب ابراہیم نے مانگا اور دنیا کو بتایا کہ دنیا کی ساری نعمتیں اپنی جگہ ہے مگر آمد مصطفیٰ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب آمد مصطفیٰ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، نوکری ملنے پر خوشی منائی جاتی ہے تو حضور ملنے پر کیوں نہیں منائی جاتی؟ بیٹے کے آنے پر منائی جاتی ہے تو حضور سے بڑی نعمت
نہیں ہے تو پھر حضور کی میلاد پر سوالات کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیوں سوال؟ لوگوں نے سر پھوڑنے والی بات کی اور پھر جناب ابراہیم کی بات کی، کیونکہ اللہ نے فرمایا من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ اس پہ رسول توجہ ہے آپ کی، توجہ رکھیں، مومنوں پر احسان فرمایا، یعنی یہ احسان، یہ انعام اسپیشل ایمان والوں کے، یہ انعام اسپیشل ایمان والوں۔ اب کسی کو انعام ملے خوش ہوتا ہے، مجھے انعام ملا، اور جس کو انعام نہ ملے وہ کیا کہتے ہیں 100 روپے کی شیٹ ملی، اس کو مارکیٹ میں بہت ملتی ہے، میں تک تیرے کل خرید لے آؤں گا، یہی کہتے ہیں۔ کیا انعام ملا؟ انعام میں 50 روپے کا قلم اس نے حاصل کیا، میں تجھے 25 قلم لا کے دے دوں گا۔ جس کو نہیں ملتا وہ ایسا کہتا ہے، یا تو یہ کہتا ہے، یا تو یہ کہتا ہے یہ انعام غلط دیا گیا، یہ بندہ اس کا حقدار نہیں تھا، اس کو انعام نہیں دینا چاہیے، یہ یعنی فی نکالنے کی بات وہ کرتا ہے۔ کون کرتا ہے جس کو انعام نہیں ملتا؟ زور سے بولے نا، نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حضور کسی کے لیے معاذ اللہ رحمت نہیں، بلکہ صاحب معارف النبوہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، ہاں روایت کتنی صحیح ہے کتنی ضعیف وہ صاحب معارف النبوہ جانے، لیکن روایت یہ ہے، علامہ معین وائس کاشفی لکھتے ہیں، پوچھا گیا کہ حضور کے رحمت للعالمین ہونے سے ابلیس کو بھی کوئی فائدہ ہے؟ تو جواب آیا ہاں تھوڑا تھوڑا اس کو بھی۔ اب وہ کیسے؟ کہ اس کو فرشتے الگ سے ڈبے مارتے تھے، مگر جب سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رحمت للعالمین ہونے کا اعلان کیا تو ابلیس نے کہا عالمین میں تو میں بھی آتا ہوں، تو کیا میرا بھی کچھ فائدہ ہے؟ تو کہا تیرے لیے جہنم کا اعلان تو ہو گیا، مگر وہ جو مکے مارتے ہیں فرشتے رحمت للعالمین کا منہ دیکھ کر ہم قیامت تک کے لیے مکے ضرور کرواتے ہیں، یہ ہمارے مصطفیٰ ہے، یہ ہمارے رحمت للعالمین ہے۔ کہا کیا اہل کفر کا بھی اس سے کوئی فائدہ ہے؟ میں نہیں کہتا، مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی یہ لکھا ہے، ہاں اہل کفر کا بھی فائدہ ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا حضور ہے، اس وجہ سے انہیں آگ جلاتی نہیں ہے ابھی، اور ان کے مرنے تک کے لیے عذاب روک دیا گیا ہے، جب مریں گے تب عذاب دیا جائے گا، ابھی سارے کفر کو ختم نہیں کیا جاتا، ان پر جو عذاب روکا گیا ہے وہ بھی رحمت للعالمین کا۔ بات لمبی ہو جائے گی، موضوع بدل جائے گا، مگر بتا صرف یہ رہا ہوں انعام کس کو ملا کس کو نہیں ملا یہ 12 ربیع الاول میں فائنل ہو جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن یہ پتہ چل جاتا ہے کس کو انعام ملا کس کو نہیں ملا۔ میں نہیں کہتا کہ ان کو نہیں ملا، بلکہ کچھ لوگ خود بتاتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملا، کیونکہ یہ انعام اسپیشل مومنوں کے لیے ہے، تو سب کے لیے مگر اسپیشل مومنوں کے لیے ہے۔ تو جب جناب والا 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو کچھ ایسے بھی گھر ہوتے ہیں جن کے بلب 364 دن دروازے کے باہر کے چالو رہتے ہیں، مگر 12ویں شب میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم بدعتی نہیں ہیں، ہم نے کہا تم تو اسی خیال میں ہو کہ بند کر کے بدعت سے بچنے کی بات کرتے ہو، حقیقت تو یہ ہے تم یہ بتاتے ہو انعام ان کو ملا ہے ہمیں نہیں ملا ہے، ہم تو بباگے کو حل کہتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے، کہ ایک آتے جائیں گے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جائیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ مقدر کی بات ہے۔ یہ تو جناب والا بڑوں نے کہا تھا صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا ہے، حضور کا میلاد، حضور کی پیدائش بڑی برکتوں والی، بڑی برکت والی۔ موسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضور آپ توریت پڑھیں گے، چینجنگ ہو گئی، مگر توریت کے اندر ہمارے حضور کے اوصاف بیان تھا، یہاں تک کہ جناب موسیٰ نے بتا دیا تھا علیہ السلام کہ فلاں ستارہ جب اپنی جگہ سے ہل جائے تو سمجھ جانا نبی آخر الزمان آ گئے، یہاں تک کہ بتائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتہائی پاورفل نبی ہیں، اتنے پاورفل ہیں کہ مٹی اٹھاتے ہیں اور جناب پرندہ بناتے ہیں، پھونک دیتے ہیں وہ اڑ جاتا ہے، اتنے پاورفل۔
قرآن کہتا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. اللہ کے حکم سے وہ مٹی پرندہ بنا کے اڑا دیتی. اتنے طاقتور نبی. مردے کے پاس جا کے اسے کھڑا کر دیتے. اتنے طاقتور نبی. گھوڑی پہ ہاتھ پھیرتے تو شفا مل جاتی. اتنے طاقتور نبی. مگر کہتے لوگوں میں کلمۃ اللہ ہوں, میں روح اللہ ہوں, میں توریت کی تصدیق کرنے والا عیسیٰ ابن مریم ہوں, میرا کلمہ پڑھو. مگر ساتھ یہ بھی سن لو اور اپنی نسلوں کو بتاؤ آج تو تم میرا کلمہ پڑھ رہے ہو, کل اگر فاران کی چوٹی سے سیدہ آمنہ خاتون کا بیٹا محمد عربی اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتے تو مجھ عیسیٰ کا دامن چھوڑ دینا اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لینا, اس لیے کہ ان کے اعلان کے بعد تو سیدہ آمنہ کے اعلان مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی ولادت. کیا کیا میں بتاؤں آپ کو. 1000 سال پہلے کا قصہ سنا دوں. طبہ عمیری کا قصہ سنا دیتا ہوں. یمن کے بادشاہ کا قصہ سنا دیتا ہوں. سنا دوں اجازت ہے؟ اچھا ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ. سب زندہ ہے ماشاءاللہ, اور وہ بھی کیوں نہ چوکھٹ کے کرنٹ کا صدقہ. طبہ عمیری یمن کا بادشاہ, حضور علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے کا قصہ. غریبوں کو کیا ملے گا. اہل سنت کی تاریخ ابن عساکر کی روایت پڑھ لی. ہوا ہوائی فائرنگ نہیں, ان بزرگوں کی چوکھٹ کا صدقہ ہے. ویڈیو سن کے تقریر نہیں کرتا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین سے لگنے والے ذرات کی خیرات ہے. مصطفیٰ کا ذکر کرنے لگا ہوں. تمام کائنات میں سب سے عظیم ذکر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت کے ذکر کے بعد عرض یہ کر رہا تھا. تیزی کے ساتھ بات کو سنے. 1000 سال پہلے کا, کتنے دن پہلے کا؟ 1000 سال کچھ ہوتے ہیں بھائی. 600 سال اور حضرت رسول پاک کا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ 600 سال ہے. ٹھیک ہے, اس سے بھی 400 سال پہلے کا. ہمارے حضور علیہ السلام نے تسلیم کی ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے, حضور کی بعثت سے 1000 سال پہلے. یمن کا بادشاہ 1,32,000 لوگوں کی فوج, 1,12,000 کم و بیش پیدل اور 12,000 کم و بیش علماء حکما ساتھ میں لے کر لاکھوں کی بھیڑ. اس دور میں وہ دنیا کی سیر سپاٹے پہ نکلا. اب سیر کرتے کرتے وہ مکہ شریف پہنچا. توجہ ہے آپ کی؟ مکہ شریف پہنچا. اب میں قصہ سنانے لگا ہوں, توجہ سے سنیے گا. مکہ شریف پہنچا. ابھی میں ماحول بنا رہا ہوں. ابھی جو میں نے بولنا ہے وہ میں نے شروع نہیں کیا. ابھی میں صرف آپ کے جذبات کو ابھارنا چاہ رہا ہوں اور آپ کو بتانا چاہوں کہ رحمت عالم علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے کتنی عظیم محفل ہے اور کتنی بڑی بارگاہ ہے کہ ہم اور آپ اس بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے حاضر باش ہیں. تیزی کے ساتھ سنیے گا. واقعہ لمبا اس لیے میں اسپیڈ سے سناؤں گا, ہے نا. جتنی تیزی سے میں بولوں اس سے زیادہ تیزی سے آپ سنیے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, وہ پوری بھیڑ لے کے گیا. پرانے دور میں آج میں کوئی 40 50 70 لوگ لے کے آ جائیں تو آدمی توجہ سے دیکھتا ہے یار یہ کون ہے نا. اب اس دور میں, جس دور میں سواری اونٹوں کے سوا نہیں تھی, آپ تو ٹرینیں فل ہیں, ایروپلین ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن اس دور میں لوگ گھوڑوں سے اونٹوں سے سفر کیا کرتے. لاکھوں لوگوں کی فوج جب راستے سے گزرتی تو لوگ دیکھتے یار یہ کون ہے, تو کہا یہ یمن کا بادشاہ, یمن کا بادشاہ. اچھا, گھومتے گھومتے وہ مکہ شریف پہنچا. جب وہ حرم کعبہ میں پہنچا, مکہ شریف پہنچا, خانہ کعبہ میں جہاں یہ جاتا تو لوگ اس سے ملنے آتے تھے. ظاہر بات ہے کہ بھیڑ دیکھ کے لوگ ملنے آتے کہ صاحب کون سے بڑے پیر صاحب آئے, سلام کر کے آئے. مکہ شریف گیا تو کوئی اس کو سلام کرنے نہیں آیا, کوئی ملنے ہی نہیں آیا. ملنے نہیں آیا تو اس کا دماغ خراب ہے. یار یہ کیا ہے, جہاں میں جاتا ہوں بڑے بڑے مجھ سے ملنے آتے, یہاں ایسا کیا ہے کہ لوگ مجھ سے ملنے نہیں آئے. تحقیق کی تو اس کے چاہنے والوں نے جواب دیا کہ یہاں خانہ کعبہ. تو کیا ہوا, کا لوگ ایک سال میں اس کا طواف کرنے آتے. آج تو فرض نہیں تھا, طواف ہوتا تھا کعبے کا. یہاں طواف کرنے آتے اور طواف کرنے سال بھر میں ایک بار آتے اور مکہ شریف والوں کو اتنی نظر و نیاز پیش کر دیتے ہیں کہ وہ کسی کی طرف دیکھتے ہی نہیں. اتنا وہ نظر و نیاز پیش کر دیتے ہیں کہ مکہ والے کسی کی طرف نہیں دیکھتے, کسی کی طرف نہیں دیکھتے, اللہ کی قدرت دیکھتے. اس نے کہا, اس نے دل میں خیال کیا, اللہ معاف کرے, اس نے دل میں یہ خیال کیا کہ میں جو ہے وہ خانہ کعبہ کو گرا دوں. یہ دل میں خیال کیا.
زبان سے نہیں کہا، دل میں خیال کیا، دل میں خیال کیا تو اس کی ناک سے نکسی گر گئی، ناک سے خون گر گیا، اس کے ناک سے خون گر، ناک سے خون گرنے لگا تو ظاہر میں بادشاہ ہے، تبھی آتے نس چیک کرتے اور نبض دیکھ کے واپس چلے جاتے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بیماری کیا ہے۔ بڑے بڑے حکیم پریشان ہو گئے، لیکن جناب والا اس مرض کا کوئی علاج نہیں ملا۔ آخر ایک منزل ایسی بھی آئی کہ ایک انتہائی طبیب حاذق ماہر حکیم آیا، اس نے نبض پکڑی، وہ اللہ والا بھی تھا، اس نے نبض پکڑی اور نبض پکڑ کے کہا بادشاہ سلامت، زمین پر بیٹھ کر جو آپ نے برا خیال کیا ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ یہ مرض آسمانی ہے اور علاج زمینی ہو رہا ہے، زمین کا علاج ہو رہا ہے، آسمان کا مرض ہے تو بھلا فائدہ کیسے ہوگا؟ کہا صاحب صاحب بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں جو دل میں بری نیت کی ہے اس سے فوراً توبہ کر لو، اس کا یہی علاج ہے۔ اللہ اکبر، اس نے دل میں توبہ کی کہ میں کعبے کو نہیں گراؤں گا، ادھر توبہ کرنی تھی ادھر ناک کا خون بھی بند ہو۔ آخرکار اس نے متولیہ نے کعبہ کو بلایا، مکہ میں بسنے والے لوگوں کے پاس جا جا کر اس نے کسی کو جوڑا دیا، کسی کو اشرفیاں دی، یعنی سونے چاندی کے سکے دیے، اور سب کو نذرانے دے کر مکہ شریف چھوڑ کر مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت مدینہ نہیں تھا، وہ ارض یثرب ہے، وہ بیماریوں کا گھر ہے، وہ جناب عبد المطلب کا ہونے والا ننیھال بھی ہے، مگر جناب وہ بیماریوں کا اس وقت گھر ہے۔ مدینہ تو مدینہ حضور کے قدموں سے بنا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام و تسلیم کے دیوانوں، تیزی کے ساتھ میں بات آگے بڑھاتا ہوں اور بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ بات کچھ ایسی ہے کہ جب وہ سرزمین یثرب میں پہنچا اس نے پڑاؤ ڈالا، خیمے لگائے گئے، قافلہ اتارا گیا، لاکھوں لوگوں کی بھیڑ اس دور میں، خدا کی قدرت، اس نے گھوما پھرا جو بھی ہے اس نے کیا، وہ جانے لگا۔ اختصار کے ساتھ سنا، جب بادشاہ نے کہا خیمہ اکھاڑو اور کوچ کرو تو کچھ علماء، کم و بیش 400 علماء کرام، کتنے؟ 400 علماء بادشاہ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے بادشاہ آپ جائیے، ہم نہیں جاتے، آپ جائیے، ہم نے 1000 سال پہلے حضور کے آنے سے، ظاہری طور پر آنے سے 1000 سال، آپ جائیے، ہم نہیں جاتے۔ رحمت عالم علیہ السلام کے دیوانوں، جب بادشاہ یمن نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں جاتے، کیا وجہ ہے کہ آپ نہیں جاتے، رزلٹ آیا، جواب آیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر شہزادہ چشت و سنجر کی چوکھٹ کی خیرات لے کر آپ ان کے جملوں کو سنیے گا کہ ان کا خاندان کیا ہے، ان کا نسب کیا ہے، انہیں اپنے محبوب علیہ السلام و تسلیم سے تعلق کیا۔ بات لمبی ہو جائے گی مگر تیزی کے ساتھ سنیں، میں آؤں گا غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں خیرات پیش کرنے کے لیے، تیزی کے ساتھ میں پہلے وہ باتیں کر لوں جو حضور غریب نواز کا بھی طریقہ زندگی رہا ہے، جو شہزادہ غریب نواز کا بھی طریقہ زندگی رہا ہے۔ اب یہ کر رہا تھا، ان علماء نے جواب دیا بادشاہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور یہاں کی مٹی ہم نے سونگھی ہے، یہاں کی مٹی کی خوشبو بتاتی ہے یہ وہ زمین ہے جہاں نبیوں کا امام مکے سے ہجرت کر کے تشریف لائے گا، ہم اسی لیے ان کی آمد کے انتظار میں یہی رہیں گے اور یہ سب چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ 1000 سال پہلے وہ لوگ تھے جو سونگ کے پتہ لگا ہے، وہ دور اور کوئی مٹی کو سونگتا تھا اور بتا دیتا یہ زمین رسول ہے، کوئی جناب پالکی اٹھانے والے کو سونگتا تھا اور بتا دیتا تھا کہ آل رسول ہے، وہ اور لوگ ہیں، ہاں چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ ہے کہ یہاں حضور آئے، آپ جائیے، ہم نہیں جاتے۔ بادشاہ نے مصطفیٰ کا نام سنا، دل پسیج گیا، حضور کے نام کی برکت دیکھیں، اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے رکنا چاہتے ہو تو رکو۔ سب کے لیے اس نے مکان بنوائے، اس کو 400 مکانات تعمیر کرے، گویا کہ مدینہ بسایا اس نے۔
400 مکان، 400 علماء کے لیے 400 مکان تیار کیا اور ایک مکان ڈبل منزلہ تیار کیا. سبحان اللہ. کس طرح ڈبل منزل تھا وہ اللہ ہی جانے، لیکن اور مکانوں سے بڑا مکان تیار کیا. ٹھیک ہے. اور اس نے کہا یہ 400 مکان تمہارے رہنے کے لیے، اور یہ بڑا والا مکان جب نبی آخر الزمان آ جائیں تو میری طرف سے انہیں نذرانہ پیش کرنا. عشق اس کو سے یہ ہے عشق. ابھی دیکھا نہیں حضور کو، چاند کے ٹکڑے نہیں دیکھے، سورج کا پلٹنا نہیں دیکھا، پیڑوں کا زمین چیرنا نہیں دیکھا، سورج کا جو ہے وہ ٹھہر جانا نہیں دیکھا، چاند کے ٹکڑے نہیں دیکھے، ستاروں کی چمک اس دور کی نہیں دیکھی، کچھ نہیں دیکھا. حضور ہی نہیں آئے ابھی، مگر عشق ہے. پھر اس نے ایک خط لکھا. کیا لکھا؟ لکھا کم ترین مخلوق طب عمیری کی جانب سے افضل ترین مخلوق محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، افضل ترین مخلوق کے نام. حضور کا نام نہیں لکھا اس نے، افضل ترین مخلوق ہے. کہ میں کم ترین مخلوق اور وہ افضل ترین مخلوق. جناب یہ نیا فکرہ نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ ہے. یہ تو 1000 سال وہ نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے. یہ تو 1000 سال پہلے بغیر دیکھے عشق والے کہہ گئے تھے کہ تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے. مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شاہ، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہنے کی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا میں ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. 1000 سال پہلے کی بات ہے، شان مصطفیٰ کی یہ ہے. اس نے خط لکھا افضل ترین مخلوق کے نام، کم ترین مخلوق طبع اول کی جانب سے یہ خط. اور خط میں کیا لکھا میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی میں پہلے کا قصہ سناتا ہوں کیونکہ خط میں کیا لکھا تھا یہ ہمیں ہمارے حضور میں. خط میں کیا لکھا؟ اس نے خط لکھا اور خط لکھ کے لپیٹ کے دے دیا. اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا اور ایسے سنبھال کے رکھنا آئے ہائے ہائے کہ یہ خط پیغمبر امن تک پہنچ جائے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد جب اس جانے لگا تو اس نے پھر کہا علماء کیا واقعی میں تم میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے قافلہ ہے، بادشاہ ہے، اس کو اپنی رعایا کی فکر ہے. 400 لوگ چھوٹ رہے ہیں، کیا تم نہیں چلو گے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری ملاقات نبی آخر الزمان سے ہوگی؟ عشق دیکھیں، عشق اے عشق جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی. خاک ہو کر عشق میں، یہاں تو پہلے تو کہا آگ لگائی ہے، پہلے تو کہا آگ لگائی ہے، اب کہہ رہے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. چاند کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں، ہاں وقت کم ہے، باتیں زیادہ کرنی ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت آمد کا ذکر ہے. بات تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے شہزادی کی چوکھٹ ہے، خاکدان رسالت کا چشم و چراغ، روحانی طور پر جلوہ فکر ہے. جناب غریب نواز کا جانشین ہے، بڑے بڑے کچھ کلا جہاں آ کر اپنے تاج کو قدموں پہ رکھتے ہیں. ایسا تاجدار ہے، اس کی چوکھٹ پر ہم اور آپ بیٹھے ہیں اور زہرا پاک کی خیرات مانگتے ہیں، زہرا کے بابا کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اولاد بھی خوش ہو جائے، سیدہ باپ بھی خوش ہو جائے. میں نے کل کی تقریر میں کہا تھا کہ لوگ ان ٹریوں کے ویڈیو بناتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں کی انٹری بڑی اچھی ہے، فلاں کی انٹری بڑی اچھی ہے، فلاں کی انٹری بڑی اچھی ہے. اللہ کی عزت کی قسم تمام لوگوں کی انٹریاں اس دن جھک جائے گی جس دن قیامت کا میدان ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، سوانیزے پر سورج ہوگا، بڑے بڑے موجود ہوں گے، لوگ
سیدہ عطا ہی کی سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تجرید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ یادگارِ ملت اسلامیہ بات دوسری طرف جائے گی۔ کبھی آؤں گا تو اہل بیت پر بولوں گا، تب میں آپ کو بتاؤں گا علی کا نام کتنا علی ہے۔ کوئی ان کے قد کو ناپنے کی کتنی کوشش کرے، علی کا نام ہی اللہ نے علی رکھ دیا ہے، وہ کوئی نیچا کرے تو کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ علی کا معنی ہی بلند ہوتا ہے۔ بات دور چلی جائے، ابھی تو یہ تو چوکھٹ کا فیضان ہے کہ جناب بات مولائے کائنات کی آئی، مگر میں کہا کرتا ہوں کسی کا شعر ہے کہ ہاں سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے، حیات چھوٹی ہے، علی کو مولائے کائنات کیسے کہوں، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ ابھی میں پاک حضور کی آمد سے پہلے کی کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ رسول محتشم علیہ السلام والتسلیم کے ان عاشقوں کی بات جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ تو باول میرے نے کہا نہیں چلتے ساتھ میں، کیا تمہیں یقین ہے کہ نبی آخر زمان سے ملاقات ہوگی؟ تو انہوں نے کیا کہا، بادشاہ سلامت، اگرچہ ہماری ملاقات ہو نہ ہو، عشق کیا ہے، اگرچہ ہماری ملاقات نہ ہو لیکن اتنا تو فائنل ہے کہ وہ اسی زمین پر آئے، اگر وہ ہمیں ملے تو ہمارا مقدر تھا، اور اگر نہیں ملے تو ہماری قبریں تو نہیں ہوں گی، ہماری قبریں تو نہیں ہوں گی۔ زمین مدینہ سے محبت یہ حضور کی آمد سے پہلے بھی لوگوں نے کی، اور حضور کی آمد کے بعد بھی عاشق کہتا ہے ان کے حرم کے خار کشیدہ ہے کس لیے، آنکھوں میں آئیں دل میں رہیں، آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں، دل میں گھر کریں ان کے حرم کے خار۔ اعلیٰ حضرت کو غریب نواز کے بیٹے سے کتنا پیار ہوگا یہ کوئی لکھ نہیں سکتا، جو ان کے دادا کی چوکھٹ کے کانٹوں سے پیار کرتا ہے، اللہ اکبر، ان کے حرم کے خار کشیدہ ہے کس لیے، آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں دل میں گھر کریں۔ یہ طیبہ کے شہزادے ہیں، ان کا معاملہ تو بڑا بلند ہے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، مدینے کے کتے کے پاؤں چومے، جناب ان کا لیول تو یہ ہے، کسی سگے طیبہ کے پاؤں تم اور آپ کی یہ دماغ لے کے چلے، حضور کے شہر سے جسے کتنا پیار ہو، وہ حضور کے شہزادوں سے کتنا پیار۔ میں پھر کبھی بیان کروں گا کہ سیدوں کا کیا مرتبہ امام اہل سنت کی نظر میں تھا، اور کس طریقے سے وہ سادات سے محبت کرتے تھے۔ جناب چار لوگ ساتھ میں چلے تو سینہ تن جاتا ہے، مجھے بھی ساتھ میں چلتا ہوں اور پالکی کے اوپر بیٹھ کے چلتا ہوں، اس کا پروٹوکول کتنا ہائی ہوگا، مگر اپنے پروٹوکول کو نہیں دیکھا تو کہا کہ شاید کسی سید زادے نے میری پالکی کا کونا تھاما تھا۔ اتر آئے، اتر کے جو ہے پھر دیکھے صاحب اپنی پگڑی اتار کے سید صاحب کے قدم میں اس پگڑی کو اچھالنے کے لیے تھانہ بھون لگا ہے، وہ مصطفیٰ کے شہزادے کے سامنے یوں لگتی گئی، اور پھر اس کے بعد کہا گیا ایسے معاف کر دیجیے کیا کر دیا، لیکن صاحب واقعہ بڑا لمبا ہے، سناتا ہے تفصیل میں نہیں سناتا، موٹی موٹی بات کہتا ہوں، جب تک آپ اتنی دور نہیں چلیں گے میرے کندھے پر بیٹھ کر جتنی دور لائے ہیں تب تک کہ یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، جب گزرتی ہے نا آدمی پر تب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، بات دور چلی جائے۔ ابھی تو میں قصہ ہی نہیں پورا کر رہا ہوں، تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، بات تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا، کہا کہ اگرچہ حضور سے ملاقات ہو نہ ہو ہماری قبریں تو یہی رہیں گی، توجہ ہے، انہوں نے کہا ہماری قبریں تو یہی رہیں گی، نبی آخر زمان کے قدم کی مٹی لگ کر ریت کے ذرے اڑ کر ہماری قبروں پر آ جائیں گے تو بھی ہمارا آنا کامیاب ہوگا، اس لیے بادشاہ آپ جائیں ہم نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے صاحب، بادشاہ چلا گیا، وہ علماء رہ گئے، اب مدت گزر گئی، ایک وہ ذات جو جناب عبد المطلب کی آنکھوں پر پارا ہے، حضرت عبداللہ کا جگر پارا ہے، سیدہ آمنہ خاتون کا دلارا ہے، ساری کائنات کا مختار ہے، ہمارا آقا ہے، جس کی ولادت باسعادت پر ستارے اتنے قریب آ گئے، جناب شفا کہتی ہیں ایسا لگتا تھا کہ ٹوٹ کے گر جائیں گے، ہاں
جس کی قدرت میں ستارے ہیں، وہ ولادت کے وقت ستاروں کو حضور کے گھر کے قریب کر دیتا ہے۔ ہم ستارے تو نہیں لا سکتے، ستاروں جیسی لائٹیں تو لگا ہی سکتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام تسلیم کی میلاد ہے، حضور کی ولادت کی بڑی برکتیں۔ حضرت صہیبہ ابو لہب کی باندھی ہیں، مگر حضور کی ولادت پہ خوش ہوتی ہیں تو انہیں آزادی مل جاتی ہے، خوشخبری دیتی ہیں تو آزادی مل جاتی ہے۔ پھر خدا کی قدرت دیکھیں، میلاد منائی کہ تیرے بھتیجا ہوا ابو لہب، خوش ہو گئی، خوشی منائی، خوشخبری دی، رزلٹ یہ ملا کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایمان کی دولت بھی عطا فرما دی۔ اور پھر جناب صرف مسلمان ہی نہیں ہوئی، یہ میری جماعت کے معتبر علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں اللہ نے اتنا بڑا شرف انہیں عطا فرمایا کہ انہوں نے ہمارے اور آپ کے آقا کو دودھ بھی پلایا۔ بڑی بڑی مائیں جس منزل کے لیے ترستی، یہ برکتیں کیوں ملی؟ کیونکہ حضور سے پیار کیا، حضور کی ولادت پہ خوشی منائی، حضور کی سیدہ آمنہ کہتی ہیں جبریل آئے، حدیث مشہور سی ہے، امام جلال الدین نے اپنے الخصائص الکبریٰ میں لکھا، حضرت جبریل آئے، ایک جھنڈا پورب میں لگایا، ایک جھنڈا پشچم میں لگایا، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کے اوپر لگایا۔ لوگ کہتے ہیں جھنڈا لگانا کس کی سنت ہے؟ آپ حدیث شریف سناتے ہیں، جھنڈا بھیجنا اللہ کی سنت ہے، جھنڈا لانا جبریل علیہ السلام کی سنت ہے، جھنڈا لگانا حضرت جبریل کی سنت ہے۔ اور جناب کوئی پوچھے کہ گھر پہ کیوں لگایا تو کہہ دینا بیت اللہ پہ اللہ نے لگوایا، وہ ایسا گھر ہے جو گھر بھی ہے مسجد بھی ہے، گھر بھی ہے گھر بھی ہے مسجد، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے نا، تو وہ ایسی جگہ ہے جو اللہ کا گھر بھی ہے مسجد بھی ہے، تو وہاں خانہ کعبہ پر جھنڈا لگانے سے مسجد میں بھی جھنڈا لگانا ثابت ہوتا ہے، اور خانہ کعبہ پہ جھنڈا لگانے سے گھر میں بھی جھنڈا لگانا ثابت ہوتا ہے۔ اب مقدر کی بات ہے، اللہ کو اپنے گھر پہ لگوا رہا ہے، عبداللہ کہہ رہا ہے یہاں مت لگاؤ، وہاں مت لگاؤ، یہاں مت لگاؤ، وہاں مت لگاؤ، اللہ اپنے گھر پہ کہتا ہے جبریل جا میرے محبوب کا جھنڈا لگا دے۔ وہ اور لوگ ہیں جن کے گھروں پر پارٹیوں کے جھنڈے لگتے ہیں، ہمارے گھروں پر یا رسول اللہ کے جھنڈے لگتے ہیں۔ کسی سیاسی پارٹی کا آدمی جب گزرے گا تو پارٹی کا جھنڈا دیکھ کے کہتا یہ میری پارٹی کا ہے، مگر خواجہ فخر کے غلاموں کی روح اگر کہیں سے گزرے گی تو یا رسول اللہ کا جھنڈا دیکھ کر مصطفیٰ والے کہیں گے یہ تو اپنی پارٹی یہ تو اپنی پارٹی کا جھنڈا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یا رسول اللہ کا جھنڈا لگایا کرو، صرف حرام مت لگایا کرو ورنہ پڑوسی ملک کا سمجھ کے اندر لے جائیں گے آپ کو۔ صاحب سیدھی بات، یا رسول اللہ کو لگانے سے دو فائدہ، ایک تو یہ کہ پڑوسی ملک کے جھنڈے سے ممتاز ہو جائے گا، اور دوسری بات غیظ میں جل جانے بے دینوں کے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، دشمن احمد بشدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ بات چل رہی ہے حضور کی ولادت کی خوشی منانے کی، لیکن بات کو میں تیزی سے ختم کرنے کی طرف لے جاؤں، اس گھڑی میں 12 بج چکے ہیں، اب یوں تو میں ختم کرنا نہیں چاہتا فجر تک، کیونکہ بار بار تو یہاں سبق سنانے کا موقع نہیں ملے گا، لیکن بہرحال میں تیزی سے ختم کرتا ہوں، اور تاکہ آپ لوگ کو جو ہے وہ بوریت محسوس نہ ہو، تیزی کے ساتھ بات آگے بڑھاتا ہوں۔ بات ابھی میں ایک قصہ پورا کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت خوشی میں ایک اچھا ایک حصہ اس میں سنا دیتا ہوں، پھر پورا کرتا ہوں۔ ولادت کی بات لوگ کہتے ہیں یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ خرچہ ہے، یہ فضول ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ صاحب تفسیر نجمی نے بھی لکھا ہے، غالباً تفسیر نور البیان میں بھی روایت موجود ہے، حضرت مفتی احمد یار خان صاحب کی روایت کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول شریف کی 12ویں شب تھی، تاریخ ولادت مصطفیٰ کی، دن جمعرات تھا، اگلا دن جمعہ، رات آئی وہ رات جو حضور کی پیدائش کی رات، بولو سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے سبحان اللہ، مجھے لگے کہ ہاں میں تھوڑی دیر میں بول سکتا ہوں سبحان اللہ، یہ بہت اچھا موقع میں نے آپ کو دیا تھا، تو تیزی کے ساتھ سنیے۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام کا ظاہری زمانہ، اب وہ لوگ ذرا دل تھام کے سنے جنہوں نے حضور کی میلاد پر اپنے گھروں کو سجایا تھا، وہ لوگ خوشی سے سنے جنہوں نے اپنے گھروں پر حضور کے نام کے جھنڈے لگائے تھے، وہ لوگ فخر سے سنے جنہوں نے حضور کی ولادت کی خوشی منائی تھی۔ خوشی منانے پر ہم اہل سنت کے پاس 50 دلائل بیان کر سکتے ہیں، مگر آپ کو اگر حضور کی پیدائش پہ بھی دلیل چاہیے ہو تو پھر آپ کے عشق کا تو جنازہ بھی پہ گیا، معاف کیجیے کہ جملہ برا لگے تو، لیکن دلیل وہاں ہوتی ہے، دلیل وہاں مانگی جاتی ہے، ثبوت وہاں مانگا جاتا ہے
جہاں آمنا صدقنا کا معاملہ نہ، جہاں سرنڈر کرنے کی بات ہے، جہاں آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عشق کی بات بھی کرتے ہیں اور یہ بھی پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہے تو وہ کہاں لکھا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں اس عشق کا لیول۔ عشق تو بہرحال عشق ہے، بات کس کی ہے یہ دیکھی جاتی ہے، بس شریعت مطہرہ کے دائرے سے باہر نہ۔ بات آپ کے قرآن میں سنیں، لیکن بتا دیتا ہوں پیاری روایت یاد آ گئی، تفسیر ہے، تفسیر نیلی میں نام کی وجہ سے سامنے لکھا ہے علیہ رحمۃ و رضوان۔ حضور کا ظاہری زمانہ ہے، حضور کے ایک صحابی حضرت تمیم داری، کون کیا نام ہے؟ تمیم داری، انصاری صحابی ہیں، مدینے کے صحابی، مدینے کے انصار سے حضرت تمیم داری انصاری، وہ بزنس مین تھے، تاجر تھے، ملک کے شام جایا کرتے آیا۔ جب یہ تاریخ قریب آئی تو ملک کے شام گئے تھے تجارت کرنے کے لیے، جب ملک کے شام سے پلٹے نہ گئے دیے لے کر آئے، روئی لے کر آئے اور غالباً زیتون کا تیل لے کر آئے۔ یہ ساری چیزیں حضور کے ظاہری دور میں لے کے آئے اور لے کے آنے کے بعد اپنے غلام کو فرمایا کہ اس روئی کی بتیاں بناؤ اور چراغ تیار کرو۔ چراغ تیار کیے گئے اس دور میں، حضور کا ظاہری دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چراغ کو تیار کیا گیا، شب جمعہ تھی، ہوا یہ کہ چراغوں کو لے جا کر مسجد نبوی میں رکھ دیا، حضور کی مسجد میں چراغا ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ تو بولو یار، نادر روایت سنا رہا ہوں، کم سناتا ہوں، کم پائی جاتی ہے، یہ سنا رہا ہوں، سنیں۔ ہوا کچھ یوں کہ مسجد نبوی شریف کو روشن کر کے کنارے کنارے بہت سارے چراغ رکھ دیے گئے، صحابہ آتے کس نے روشن کیا ہے؟ آپ تمیم داری میں لگائی ہیں سب پتیاں، یہ سب چراغ حضرت تمیم داری نے لگایا۔ اچھا، آخر کار حضور کی تشریف لے آئے، کاش کبھی ایسا بھی ہو کہ ہم اپنے گھر کو سجائیں، کہیں سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہم نے یوں تو باہری چراغاں کر رکھا ہے، آپ اگر قدم رکھتے ہیں تو دل میں بھی چراغاں ہو جائے، گھر میں بھی چراغاں ہو جائے، کیونکہ جناب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے محبوب کا حسن ایسا تھا کہ اگر مسکرا دیتے سامنے کی دیوار میں اگر اندھیرا ہوتا تو حضور کے دموں کے نور سے اندھیری جو دیوار ہوتی وہ روشن ہو جایا۔ علامہ عبدالرحمن جامی نے لکھا ہے مولا حسین کے چہرے کی تابانی کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ جدی علیہ السلام اگر کسی تاریخ گلی میں داخل ہو جاتے تو حسین پاک کے چہرے پر اللہ نے اتنا نور رکھا تھا کہ گالوں کی چمک سے راستہ دکھ جایا کرتا تھا۔ علامہ جامی نے اپنی شواہد النبوہ میں لکھا، میں وائی فائی لکھ کر کتاب کا نام ہے، اٹھا کے پڑھ لیجئے، علامہ عبدالرحمن جامی کی کتاب ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی میری سوئی گم گئی تھی، میرے محبوب آئے مسکرا دیے، دانتوں سے اتنا نور نکلا کہ جناب گمی ہوئی سوئی مجھے مل گئی، صدا ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، بات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مسجد میں چراغاں کرنے کی چلی، مسجد حضور کی ہے، کرنے والا صحابی ہے، بدعت والے کہاں گئے؟ سوائے اس کے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ صاحب یہ حدیث صحیح نہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ہاں، کوئی اپنے باپ کو باپ ہی نہیں مانے تو اس میں کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ اولاد باپ کو باپ ماں کے کہنے سے مانتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا پتا کہ میرا باپ کون ہے، وہ تو ماں باپ اور رشتے دار بتاتے ہیں کہ یہ تیرا باپ ہے تو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ میرا باپ، بات دوسری طرف چلی جائے گی اور لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے میں کئی چیزوں کو چھوڑ کر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، کیونکہ جہاں مجھے کھڑا کیا گیا ہے وہاں سے ڈائریکٹ جو ہے اس سہانی گھڑی کا بھی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں کس عظیم بارگاہ میں جو ہے وہ سبق سنا رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اوپر گھڑی بھی لگائی ہوئی ہے، وہ بھی مجھے نظر آ رہی ہے کہ میں کس ٹائم سبق سنا رہا ہوں، ہے نا۔ اس لیے تیزی کے ساتھ میں گفتگو کو آگے بڑھا کر کسی منزل پہ لے جا کے چھوڑ دوں گا، کیوں کہ جناب زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر، حسن یوسف لب عیسیٰ ید بیضا داری، آنکھ خوبا ہما دارنگ تو تنہا داری۔ پاک عزیز کر رہا تھا کہ رحمت عالم علیہ السلام کی مسجد نبوی ہے، تمیم داری نے مسجد کو سجا رکھا ہے، کائنات کے مختار کی
تشریف لا رہے ہیں، حضور نے مسجد نبوی میں قدم رکھا، حضور نے پوچھا جانثارو یہ چراغاں کس نے کیا ہے، یہ دیے کس نے جلائے ہیں، یہ روشنی کس نے کی ہے؟ یا رسول اللہ وہ آپ کا ایک دیوانہ ہے تمیم داری، اس نے ملک شام سے چراغ خرید کے لا کے یہاں جلائے، تاکہ اس لیے کہ حضور آپ کے ولادت کی تاریخ آتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام و تسلیم ہے، حضور کی مسجد نبوی ہے، کائنات کا سب سے عظیم ممبر ہے، اور صاحب ممبر مسجد کے اندر جلوگر ہے، کائنات کا سب سے بڑا مفتی جو اس کو فرشتوں کو بھی پڑھا دے وہ مصطفیٰ، جبریل کی سمجھ جہاں ختم ہو جائے اس سے آگے بھی جو سمجھے وہ مصطفیٰ، کائنات کا مختار، حبیب کردگار، شفیع روز شہاد، علی سے بے قصاں، چارہ سا سے درد مندہ، رحمت عالمیہ، شفیع امم، مالک رکاب امم، سرکار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تمیم داری نہیں سجائی ہے، کہا یا رسول اللہ، حضور نے یہ نہیں کہا، لکھا کہا ہے، حضور نے فرمایا اے اللہ جس نے تیرے گھر کو سجایا ہے تو اس کے گھر کو سجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ جناب ہم حضور کی ولادت پر چراغاں اسی لیے کرتے ہیں، کل جب آنکھ بند ہو جائے، ہر طرف اندھیرا ہو اور باپ کا سگا بیٹا اپنے باپ کو تاریخ قبر میں رکھ دے، تب بھی فرشتوں کو یہ پتا ہو کہ یہ نور والے مصطفیٰ کو نور مانتا تھا اور ان کی ولادت پر روشنی کرتا تھا اور جھوم کے کہتا تھا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ ہم اسی لیے روشنی کرتے ہیں، بہرحال حضور کی ولادت، حضور کی آمد بڑی مبارکبادی ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایسے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کے موقع پر گھروں کو روشن کرتے ہیں۔ یہ دل میں نیت رکھا کیجیے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے نام پر اپنی گلی کو روشن کیا ہے، آپ اللہ کے نام سے ہماری قبر کو، ہماری تربت کو منور کیجیے گا۔ برادران ملت اسلامیہ واقعہ میں پورا کروں وہ تو وہاں ہو گیا، صبح میں نہیں چلا گیا، بادشاہ ٹھہر گئے، حضور کی ولادت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، 40 سال تک حضور نے انسانیت سکھائی، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، بہت ساری باتیں چھوڑے جا رہا ہوں، حضور کی ولادت نہیں پڑھ رہا، حضور کا بچپن نہیں پڑھ رہا، حضور کی جوانی نہیں پڑھ رہا، علیمہ سعدیہ کے ہاں کی برکتیں نہیں پڑھ رہا، بس اتنا سن لیں سیدہ علیمہ کا نام آیا، ماں سرکار علیمہ پاک کہتی ہیں محبوب کی شان یہ تھی ہماری جھوپڑی میں گئے تو ہماری جھوپڑی خوشبودار ہو گئی، شان یہ تھی کہ ہاں سنیں سیدہ حلیمہ کا بیان ہے، کہتے ہیں کوئی بکری، کوئی اونٹنی، کوئی جانور یا کوئی انسان اس کے سر میں درد ہو کہ پیٹ میں درد ہو، اگر پریشان ہو کے آتا ننھے سے مصطفیٰ کا ننھا سا دست اس پر پھیر دیا جاتا، اللہ اس مرض سے اسے شفا کا فرمایا کرتا۔ میں نہیں کہتا، صاحب ضیاء النبی حضرت علامہ پیر کرم شاہ زری لکھتے ہیں، کتاب کا پھر حوالہ دیے دیتا ہوں، سیدہ حلیمہ کہتی ہیں میں نے وہ دن بھی دیکھے تھے کہ میں حضور کو اپنی گود میں لے کے بیٹھی ہوں اور بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے، اچانک ایک بکری ریوڑ سے نکلتی ہے، حضور کو سجدہ کرتی ہے اور اس کے بعد واپس اپنے ریوڑ میں شامل ہو جاتی ہے، یہ اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں حضور کی معصوم اداؤں کی ہیں، میں ان تمام کو چھوڑے جا رہا ہوں، پھر کبھی بیان کروں گا جوانی کیسے گزاری، بکریوں کو کیسے چلایا، کس طریقے سے مال کمایا، کس طریقے سے جناب والا مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی جوانی گزاری، اپنے چچا کے ساتھ جناب ابو طالب کے ساتھ کس طرح انہوں نے سفر شام کیا اور کس طریقے سے انہوں نے جوانی گزاری، کیا کیا ہوا، شیخ ابی طالب کا معاملہ کیا، ساری باتوں کو چھوڑ کر بتاتا ہوں اعلان نبوت حضور نے 40 سال کی عمر میں کیا، کفار نے تشدد کیا، 13 سال اعلان نبوت کے بعد مکہ شریف میں رہے، اس وقت کے واقعات بھی میں چھوڑے جا رہا ہوں، صرف اتنا بتاتا ہوں 53 سال کی مقدس عمر میں حضور نے مکہ چھوڑا اور مدینے کی طرف سید الصادقین سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ روانہ ہو گئے، ایک منزل آئی، سفر میں کیا ہوا وہ بھی نہیں بتا، صرف اتنا بتاتا ہوں منتری جس راستے سے جاتے ہیں تو پولیس
کہ جو اعلیٰ افسران ہیں ان کا روٹ سیٹ کرتے ہیں، کدھر سے گزریں گے کدھر سے گزریں گے. ہاں ٹھیک ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، مگر اللہ پاک کی شان دیکھیں اور محبوب سے پیار دیکھیں. عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا وہ جنات جو غار ثور میں ملا تھا. وہ سانپ دراصل جن تھا، سانپ دراصل جن تھا. اس نے سوراخ اس لیے کر رکھے تھے کبھی نہ کبھی تو روح جانا کی زیارت. اس نے عیسیٰ سے سنا تھا ہمارا بھی امام آئے، اس نے عیسیٰ سے سنا تھا نبیوں کا امام، لیکن عیسیٰ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ ادھر سے گزریں گے. کسی کا روٹ ایک دن پہلے سیٹ کیا جاتا ہے، کسی کا 6 مہینے پہلے. ہمارا پیغمبر اتنا عظیم شان ہے کہ آنے سے سینکڑوں سال پہلے انسانوں کی بات چھوڑیں، علاقے کے جناتوں کو بھی پتا تھا کہ ہمارا آقا کدھر سے گزرے گا. غار ثور میں آرام کرنا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے علاوہ اس نے کہیں جگہ نہیں بنائی، کیونکہ وہ جانتے آرام غار ثور، اسی لیے ملاقات. اب یہ الگ بات ہے کہ صدیق اکبر نے اپنا تلوہ لگا دیا، ہاں سارے سوراخ بند کر دیے، ایک جگہ اپنا تلوہ لگا دیا. سارے سوراخ کو اس نے نہیں پڑھا، تلوے سے جانے کو مناسب چلتا. علماء تشریف فرما ہے ہر زہریلے سانپ کے پاس جس کے پاس زہر ہوتا ہے وہ اگر پھونک دے تو کپڑا جل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو چادر ہی تو لگائی کسی کے لیے وہ کسی بھی سوراخ میں چادر چلا کے داخل ہو جاتا ہے، مگر وہ بھی سنی تھا، بغیر وسیلے کے نہیں جاتا. اس کو معلوم تھا پہلے صدیق اکبر کا تلوہ دیکھوں گا پھر حضور کا جلوہ دیکھوں گا. پہلے صدیق اکبر کا تلوہ چوموں گا پھر حضور کا جلوہ دیکھ. وسیلے سے جاؤں گا تو معاف کر دیا جاؤں گا، جلا بنا کے جاؤں گا تو معاملہ کہیں میری نسلوں کو نہ جلا دیا جائے، کیونکہ ان کی نسلوں میں بیٹا عبد القادر ہے. غوث پاک کی موجودگی میں کئی کلومیٹر تک کے سرکس جنات نظر نہیں آتے تھے اور دور دور تک شہنشاہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھاگتے تھے. میں کبھی کاروی میں آؤں گا تو بتاؤں گا غوث پاک سے جنات کتنا ڈرتے تھے. بات کو آگے بڑھا کر ختم کرتا ہوں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، بات کو آگے بڑھاتا ہوں. صدیق اکبر کا تلوہ چوما، حضور کا جلوہ دیا، حضور نے معاف بھی کر دیا. لیکن بتانا میں نے یہ ہے کہ حضور کدھر سے جائیں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بتایا گیا. بہرحال آپ کے بہت ساری ہیں نکتے بہت سارے، مگر اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. بات کو میں تیزی سے ختم کرتا ہوں ایک گزارش کے ساتھ کہ آپ حضرات دعا کریں کہ میرا سبق سنانا قبول ہو جائے اور میری حاضری قبول ہو جائے، اور بس صرف اتنا ہو جائے قیامت کے میدان میں ہم سب پر اتنا خاص کرم ہو جائے کہ جناب یہ کھڑے ہو کے اپنے نانا جان کی خدمت میں کہہ دیں ایک دن یہ ہمارا کتا آیا تھا اور آپ کا ذکر کر رہا تھا. بس اتنا یہ کہہ دیں گے میرا ایمان ہے فرشتے فخر کے ساتھ مجھے جنت میں لے کے جائیں گے، کیونکہ سفارش رسول اللہ کے شہزادوں میں غریب نواز کے جانشین نے کی ہے. برادران ملت اسلامیہ بات کو ختم کرنے لگا تیزی کے ساتھ. حضور مدینہ پہنچنے والے ایک منزل آئی بریدہ اسلمی ختم کرنے آتے 70 لوگوں کا پورا جماوڑا پورا وفد لے کر آ رہے، مقصد حضور کو قتل کرنا ہے. مگر صاحب جلوہ جہاں آرا کو دیکھا خود قربان ہو گئے، حضور پر فدا ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. حسن ہی کچھ ایسا، حسن ہی کچھ ایسا، حسن مصطفیٰ ایک مفصل موضوع میں پھر کبھی سناؤں گا. آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا قربان ہو گئے. 70 لوگ تھے، سرخ اونٹ کی لالچ میں آئے تھے، حضور کی ہو گئے اور ایسے دیوانے ہوئے کہ یا رسول اللہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں. حضور نے فوراً کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھایا تو کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ مدینہ چلنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے چلو. یا رسول اللہ ایک اور اجازت چاہتے ہیں. کیا؟ کہ وہ سروں پر جو مکے والوں کی چادر باندھا کرتے تھے وہ چادر اتار دی. اجازت دیں تو ہم چادروں کو پھاڑ کے اپنے نیزے پہ رکھنا چاہتے ہیں. جو نیزہ حضور کو مارنے آئے تھے معاذاللہ اب حضور کے نام کا جھنڈا بنا کر اس کو لہرانا چاہتے ہیں. فرش والے تیری شوکت کا حضور کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. ہاں آپ کہیں گے عرش پہ کیسے پھریرا، جبریل جھنڈا لے کر آ رہے ہیں اور اس پہ عرش پہ پھریرے کی کیا بات. ایک تو دلیل یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں انا بیدی لواء الحمد، میں وہ ہوں قیامت میں بھی جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگی.
آدم سے لے کے نیچے تک سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اول من اقرع باب الجنہ، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا، انا اول شافع و مشفع یوم القیامہ، سب سے پہلے سفارش میں کروں گا، قبول میری کی جائے گی۔ بات لمبی ہو جائے گی، ابھی میں بات ایک قصہ ہی پورا نہیں سنا پایا ہوں صحیح معنوں میں جو مجھے سنانا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کی ٹیم ساتھ تھی، حضور نے اجازت دی، انہوں نے اپنے سروں کی چادروں کو پھاڑ دیا، ہاں، اور نیزے کے اوپر رکھ کے لہرا دیا۔ 70 لوگوں کی بھیڑ، جلوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ زور سے بولو جلدی سے، ہوتا ہے نا بھائی؟ ہاں، یہ جلوس نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی چادریں پھاڑ کے نیزوں پر لہرائی، وہ جھنڈا نہیں تھا، اور حضور کی آمد مدینے میں نہیں ہو گئی۔ حضور مدینے میں داخل ہو رہے، جھنڈا بھی ہے، جلوس بھی، حضور مدینے میں داخل ہو رہے، علماء بیٹھے ہیں، اپنے گھروں کے باہر بچیاں کھڑی ہوئی اور پڑھ رہی ہیں طلع البدر من ثنیات الوداع۔ یہ اشعار شریف پالی کے نہیں ہیں، یہ حضور کے سامنے پڑھی گئے نعت کے اشعار ہیں۔ کیا ہم پر بدر کا چاند طلوع ہو گیا وداع کی گھاٹیوں سے، اور اس چاند کی طلوع ہونے کی وجہ سے ہم پر شکرانہ واجب ہو گیا ہے۔ حضور کی آمد پر شکر واجب ہے، یہ مدینے والے بھی بتا رہے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ تک۔ دوسری طرف سے قبیلہ بنو نجار کی بچیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ کہتی ہیں نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری، اللہ اکبر، کہتی ہم بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، کم عمر بچیاں، ہائے ہماری قسمت کے ستارے کہ اب محمد عربی ہمارے پڑوسی ہوں گے، اب مصطفیٰ جان رحمت ہمارے، یہ نعت نہیں ہے، ہے نا؟ جھنڈا بھی ہے، جلوس بھی ہے، حضور کی آمد بھی ہے، نعت بھی ہے، اور کیا چاہیے؟ اب مقدر والے ہیں جن کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ مقدر والے ہیں جن کو دلیل ملنے کے بعد بھی ان کے دل میں محبت نہیں، کرے کیا؟ کسی کا دل تو نہیں بدلا جا سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بات ہو رہی ہے، حضور تشریف لائے مدینے میں، ایک جانثار کہتا حضور میرے گھر ٹھہرے، دوسرا کہتا میرے گھر، تیسرا کہتا میرے گھر، چوتھا کہتا میرے گھر۔ حضور نے فرما دیا کسی کا دل دکھانا حضور نے آتا ہی نہیں، ہاں، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی، نہ تو کہتے پر میری اونٹنی جہاں رک جائے گی میرا قیام وہی ہے۔ اونٹنی کو پتا ہے کہ رکنا کہاں، ہاں، کہ غریب کہتے ہیں یہ پتا نہیں، وہ پتا نہیں، ایسا پتا نہیں۔ ارے علم غیب پر جھگڑا کرنے والوں، جنت تم نے دیکھی ہے؟ کہہ کہ نہیں دیکھی۔ کس نے بتائی؟ حضور نے بتائی۔ تو پھر یہ کون سا علم ہے؟ یہ کون سا علم ہے؟ ابھی الگ بات ہے، اللہ نے بتایا، تو ہم کب کہتے ہیں حضور اپنی طرف سے جانتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں۔ ہاں، میدان محشر ہوگا، حساب ہوگا، کس نے کہا حساب ہوگا؟ حضور نے تو کہا۔ بات چھوڑے، عظیم بارگاہوں میں کیا مکروہوں کا نام لوں، میں بات تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے؟ چھوڑے نا، ہمیں اپنے سے مطلب ہے، جانے میں کئی آئے کئی چلے گئے، مگر جناب تھانہ بھون کو تالا لگ سکتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کے بارے میں تو ہمارے بڑے کہہ گئے، ہم زندگی بھر نہیں، ہماری نسلیں اپنی زندگی یوں کرتے 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 حاشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ مصر فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ گرتے ہیں تو گرے، ہم کیا کریں، خاک ہو جائیں تو جل کر، مگر ہم تو رضا تب میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بڑی نوازش علماء کرام کی، ہاں، ورنہ جناب ہر جگہ کے علماء سے نہیں ہوتے، میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ ان علماء کی عمروں میں، علم میں اور کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہر جگہ کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، اللہ سب پر خاص فضل فرمائے۔ یہ چوکھٹوں کا صدقہ ہے کہ یہاں جناب بولنے میں بھی مزہ آتا ہے، کہیں کہیں چلے جاؤ تو ایسا لگتا ہے پڑوسی ملک میں آ گئے ہو، یہاں بہت بھی جانتے ہی نہیں ہے۔ بہرحال کبھی کبھی دل کا درد چھلک جاتا ہے، جملے کوئی ریکارڈنگ میں سنے تو معاف رکھیے گا، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مدینے میں ہو رہی، حضور نے یہ اونٹنی کو چھوڑ دو، آٹومیٹک رک جائے، چھوڑ دیا، وہ جا کے کہاں رکی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے، ابو ایوب انصاری
इशारा दे दिया हुजूर यहाँ उतर जाइए। ये घर असल में अबू अय्यूब अंसारी का नहीं था, ये घर खुद हुजूर का घर था। आप कहेंगे हुजूर का घर यहाँ कैसे? मैं कहूँगा वो तो डबल मंजिला बनाया गया था और जनाब कहा गया था जब आ जाए तब दे देना। आज तक हुजूर किसी दूसरे के घर में नहीं आए, बल्कि हुजूर के घर का फायदा सैकड़ों साल से दूसरों ने उठाया है। आज उस घर की मुकद्दर की मेराज हो रही है कि मुस्तफा है। मुझे हैरत तो हुजूर की कसवा पर है कि उसे भी पता है कि बादशाह यमन ने नजराना क्या पेश किया और कोई गैब था तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे कर उल्टी को पता है वो घर कौन सा वहां जाके रोकी भाई। रोकने के बाद खुदा की शान देख के रोकने के बाद हुजूर उतर गए। अबू अय्यूब अंसारी, ये अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वही खानदान है जो 400 उलमा रुके थे ना, 400 उलमा, उन उलमा के खानदान में से सरकार अबू अय्यूब अंसारी का खानदान है। उस वक्त इनका गुलाम था, उस गुलाम का नाम अबू लैला था। उस अबू लैला के पास वो खत रखा हुआ था, उसने अभी हुजूर से मुलाकात नहीं की है। अबू अय्यूब अंसारी के घर हुजूर दाखिल होते हैं। अब लोग जो है अबू अय्यूब अंसारी के घर में हुजूर को दाखिल होते देखते हैं, अपनी अपनी बातें करते, मगर वाले खैर मुस्तफा दाखिल होते ही तशरीफ फरमाए। लोगों ने अबू लैला को बुलाया, लोगों ने बुलाया हुजूर अंदर है। अबू लैला, ए अबू लैला, तो तेरे पास जो अमानत रखी थी वो हुजूर को ला के दे दे। आपस में मशवरा कर रहे हैं, वो हुजूर को ला के दे दे। वो 1000 साल पुराना लेटर रखा है ना, वो हुजूर को ला के दे दे। अबू लैला ने इसको छुपाया और हुजूर की खिदमत में हाजिर। चेहरा देखा अबू लैला का, चेहरा देखा। और कहा तुम अबू लैला हो, तुम अबू लैला हो? उन्होंने कहा जी हुजूर मैं ही अबू लैला हूं। कहा वो खत लाओ जो तुम पर मेरे नाम लिखा, वो खत लाओ जो मेरे नाम लिखा गया था। यार सरवार वालों, अपने मुकद्दर पे नाज करो जो आने से 1000 साल पहले के खत को जानता हो। वो वल आखिर तो खैरुल लका मिनल ऊला का ताज पहनकर 1000 साल बाद ख्वाजा फखर की चौखट पर बैठने वालों को क्यों नहीं जानता? लाओ खत लाओ और कोई गैर क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। लाओ खत लाओ, खत लाओ। ये लीजिए। हुजूर ने उसको खोला, 1000 साल से जो राज था उसको फाश किया। खत में क्या लिखा था? कम तरीन मखलूक कुबा की तरफ से अफजल तरीन मखलूक के नाम ये खत। ऐ अल्लाह के नबी, मैंने आपको देखा नहीं है। अगर मेरी जिंदगी ने वफा की और आपने नबी होने का ऐलान तशरीफ लाकर किया तो मैं आपकी कदमों में आकर इस्लाम कबूल कर लूंगा। और अगर मैं ना आ सका, अगर मैं ना आ सका तो मैं आज ही आपके नबी और रसूल होने की तस्दीक करता हूं। आप पर जो किताब उतरेगी मैं उस किताब के हर्फ पर भी ईमान रखता हूं। अगर मैं आ गया तो मेरी जान आपके कदम पे कुर्बान है। और अगर जिंदगी ने वफा न की तो मुझ कमतरीन गुलाम को महशर में भूल मत जाना। मेरी शफाअत जरूर कर। अल्लाह देखा नहीं मगर ये इश्क है कुदरत जिसके दिल में डाल। मैदान हश्र में मुझे मत भूल जाना, मैं आपकी उम्मत में हूँ, मैं आपका कलमा पढ़ने वाला हूँ। जो भी आपका कलमा होगा उसका मैं पहले से इकरार करता हूँ। अल्लाह अकबर ये लिखा और उसके बाद खत उसमें नीचे उसने लिखा एक कम तरीन मखलूक तुब्बा की तरफ से खत। हुजूर ने खत पढ़ के सुनाया, खत बंद करके हुजूर ने पहले सबको सुनाया, फिर फरमाया वाह बादशाह यमन, मैं मोहम्मद तुझे शाबाशी देता हूँ, शाबाशी देता हूँ। ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور کا معاملہ ہے. اپنے مقدر پر ناز کریں جس کے آنے سے 1000 سال پہلے بھی اس کی آمد کا ذکر ہوتا ہے. ہاں قرآن کہتا ہے وَقَامُوا يَسْتَفْتِقُونَ مِنْ قَبْلِ. یہودی نبی آخر الزمان کے نام کا وسیلہ لیتے تھے. جنگ میں جب یہود ہارنے لگتے تو کہتے اے اللہ وہ تیرا جو آخری نبی آنے والا ہے موسیٰ نے جس کی بشارت دی ہے اس نبی کا وسیلہ ہمیں جنگ میں جیت عطا فرما. قرآن پہلا پارہ ہے وَقَامُوا يَسْتَفْتِقُونَ مِنْ قَبْلِ کی تفسیر پڑھ لیجئے گا. جناب یہ وہ نبی ہیں جن کے آنے سے پہلے ہی دعاؤں جن کے نام کے وسیلے سے جنگیں جیت لی جاتی. تو جناب آنے کے بعد ان کے نام کے وسیلے سے کیا کیا کچھ نہیں ہو سکتا. ان کی ذات بہت بلند و بالا ذات. ایسے ایسے صاحب گنبد کو دیکھنے کے بعد ہمارا ایمان اور تازہ ہوتا ہے کہ ان کا اختیار تو اپنی جگہ, ان کا کردار تو اپنی جگہ. وہ کبھی ہندوستان نہیں آئے ظاہری طور پر. یوں تو ہر مومن کی قبر میں جا کے تشریف لاتے. شریف بھائی وہ جو موضوع ایک دن چھوڑا تھا میں نے وہ آج پورا کر دیتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں حضور نہیں آئیں گے, حضور کی تصویر دکھائی جائے. لوگ کہتے ہیں تصویر دکھائی جائے گی اور پھر فرشتہ سوال کرے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اس مرد کامل کے بارے میں کیا کہتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب کے جملوں کو میں اپنے جملوں میں پیش کر رہا ہوں. بات ان کی ہے کیونکہ میری عادت نہیں کہ میں اپنی باتیں کرنے کی کوشش کروں اور میری اوقات و لسات بھی نہیں. بات جتنا مولانا ضیاء اللہ صاحب نے میرے بارے میں کہا وہ سب مبالغہ آ رہی ہے. میں کچھ نہیں ہوں, بس سیدہ زہرا سے نسبت ہے اور ان آستانوں کی خاک چھانتا ہوں جس سے کچھ باتیں کرنے کا انداز مل رہا ہے. دعا کریں کہ صحیح طور پر مل جائے. بات میں عرض یہ کر رہا ہوں صرف کہ رحمت عالم علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب ان کی تو تصویر دکھائی جائے. خود نہیں ہے کیوں کہ صاحب وہ آ کیسے سکتے ہیں. یار موت کا فرشتہ بیک وقت کئی جگہ پہنچ سکتا ہے تو اس کا آقا کیوں نہیں پہنچ سکتا. سوال کرنے والے فرشتے بھی تو وہی تھوڑی ہوتے ہیں نا منکر نکیر. وہ بیک وقت سرواڑ میں بھی ہیں, اجمیر شریف میں بھی ہیں, ہاں وہ سامر شریف میں بھی ہیں. جہاں چاہیں وہاں آ سکتے ہیں, آ جاتے ہیں. آپ سوچیں کہ جب سوال کرنے والا فرشتہ ایک ہی وقت میں سینکڑوں جگہ پہنچ سکتا ہے تو جواب بتانے والا مصطفیٰ کیوں نہیں پہنچ سکتا. مقدر کی بات. اچھا پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ تصویر ہے. سب سے پہلی بات یہ فرشتے نے کیا کہا, کیا کہے گا فرشتہ اس مرد کے بارے میں کیا کہے گا. تو جناب آدمی کی تصویر آدمی نہیں ہوتی, آگ کی تصویر آگ نہیں ہوتی. آگ کی تصویر اگر آگ ہوتی تو آپ تصویر پہ حالت میں تو جل جائے, مگر آگ کی تصویر آگ نہیں ہوتی. پانی کی تصویر پانی نہیں ہوتی, اگر ہوتی تو پھر پیاس بجھ جائے نہیں. اسی طریقے سے مرد کی تصویر ہوتی ہے, مرد نہیں. رشتے کہہ رہے ہیں یہ مرد کون ہے, آپ کہہ رہے ہیں وہ تصویر ہے, اور جواب میں بندہ یہ کہے وہ نبی کیوں نہ, یہ ہمارے نبی ہے. تصویر کو نبی ماننا کفر ہے. یہ کون سا عقیدہ ہے کہ جس سے فرشتہ جھوٹا ہو جائے کہ وہ تصویر کو مرد کہہ رہا اور مردہ کافر ہو جائے کہ تصویر کو نبی مان. پھر ہوگا کیا ہوگا. ہائے ہائے, بات صرف اتنی ہے کہ جس کی قبر میں چاہیں گے وہ خود آئیں گے اور جس کو چاہیں گے مدینے سے ہی جلوہ دکھا دیں گے اور پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. اگر بندہ درود پڑھنے والا ہوگا, وفا ہوگا تو کہے گا شمس الضحا یہی تو ہے, بدر الدجا یہی تو ہے, جن کو پکارتی ہے خلق صبح و مساء یہی تو ہے. یہ وہی تو ہے جن کی آمد پہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خانہ کعبہ چھوٹا تھا اور حضرت عبد المطلب کہتے تھے ولد المصطفیٰ والمختار. حضرت عبد المطلب کہتے خانہ کعبہ کی دیواریں کہتی تھی ولد المصطفیٰ والمختار الذی تہلک بیدہ الکفار. وہ مصطفیٰ اور مختار آ گیا جس کے ہاتھ سے کفار ہلاک کر دیے جائیں گے. برادران ملت اسلامیہ, یہ حضور علیہ السلام ہے, ان کی آمد کی برکت سے کائنات میں چمک ہے. خواجہ کا دھولا گنبد چمکتا ہے تو حضور کے سر پہ چمکتا ہے, اور الحمدللہ اتنا چمکتا ہے جتنا امریکہ کا وائٹ ہاؤس نہیں چمکتا, اس سے زیادہ ہمارے خواجہ کا گنبد چمکتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیوں, میں کہوں گا اس لیے کہ اوباما کو بھی خیرات لینے کے لیے
بیٹھے ہیں جو غریب نواز کا جانشین ہے. آخری مرحلے میں گفتگو چل رہی ہے. ہم اس چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں جو غریب نواز کی آنکھوں کا نور ہے. بیٹا بابو بیٹا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے. گھر والے ہی ہوتے ہیں. اولاد فرما بردار ہو نہ ہو, ماں اس کے لیے دعا کرتی ہے اور اس سے محبت بھی بے تحاشا کرتی ہے نا بھائی. تو یہ تو ایسی اولاد ہے جس نے باپ کا نام روشن کیا ہے. غریب نواز کا بیٹا, سبحان اللہ. خاندان کی عظمت جانے. صاحب فوائد الفوائد لکھتے ہیں خواجہ وحید غالباً سرکار غریب نواز کے نواسے لگتے ہیں. بابا فرید خواجہ احمد کے بھائی ہیں. بابا فرید الدین گنج شکر کی چوکھٹ پہ پہنچے. کون بابا فرید؟ بہت بڑا نام بابا فرید الدین. پڑوسی ملک کے سکھ بھی جن کی بارگاہ میں جبین محبت بے قراری سے خم کرتے ہیں. ہاں, ایک قافلہ جا رہا ہے. قافلے نے ایک فقیر کی قرب سے گزر کیا تو فقیر نے پوچھا کیا لے جا رہے ہو؟ انہوں نے فقیر ہی تو کیا جواب؟ انہوں نے کہہ دیا کہ نمک لے جا رہے ہیں. وہ تھی شکر. ہاں, جب تم کہہ رہے ہو نمک ہے تو نمک ہی ہوگا. وہ یہاں بیچنے گئے, کٹے کھولے تو نمک ہو گیا. تو کہا یہ کیا ماجرا یار, شکر بھر کے لائے نمک کیسے ہو گیا؟ اللہ. اس نے جس کو بیچنے گئے تھے اس نے کہا میں بیوقوف بنانے آیا, تمہیں دھوکہ دھڑی میں اندر کروا دوں گا. یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا نہیں صاحب ہم شکر ہی بھر کے لائے تھے. کہا نہیں, شکر بھر کے لائے تھے تو نمک کیسے ہو گیا؟ لوگوں نے بہت دماغ توڑا ہے. آخر کا وہ فقیر ملا, پلٹے صاحب تلاشا فقیر کو. خوب تلاش کرنے کے بعد اللہ والے جہاں بیٹھے وہیں بستی بسا بیٹھے. کبھی یہاں بیٹھے تو کبھی وہاں بیٹھے, مگر جہاں بیٹھے اس علاقے کے فضا کو معطر کر گئے. جہاں بیٹھ گئے جنت نشان بنا گئے. اللہ اکبر. تلاش کرتے کرتے آخر فقیر کو پا لیا. کہا بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہوا؟ کہا حضور وہ شکر نمک ہو گئی. تو کہا ایسے کیسے ہوا؟ تو کہا کون سی شکر؟ تم نے تو کہا تھا اس میں نمک ہے. مگر ہم نے غلطی کر دی تھی, وہ شکر تھی. تو کہا اچھا تم کہتے ہو تو شکر ہی ہو. اتنی سی بات. تم کہتے ہو تو شکر ہی ہو. پہلے بھی کہا تھا تم کہتے ہو تو نمک ہی ہوگا. اچھا اب تم شکر کہتے ہو تو شکر ہی ہوگا. اللہ. جا کے انہوں نے اپنے کٹے دیکھے تو وہ نمک شکر میں بدل گیا. ہاں, اتنا عظیم. یہ حضور غریب نواز کے غلام کے غلام ہے. شکر کو نمک کہتے ہیں تو نمک ہو جائے, نمک کو شکر کہتے ہیں تو شکر ہو جائے. تو ہماری زندگی شیر و شکر نہیں ہو جائے. ہماری مصیبتیں ہے ہی کتنی بڑی بڑی ان کے اختیارات کے سامنے. کتنے بڑے لیول کا پیر حضرت خواجہ وحید پہنچے نا کہ ہمیں مرید کر دو. تو بابا فرید نے کہا میں آپ کو کیا مرید کروں, آپ کے نانا کا خود میں فقیر. اس خاندان, اس عظیم الشان نسب سے تعصب سے غریب نواز کا بیٹا. مگر ایک بات آخری کہتا ہوں یار, اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے, بڑے بڑے بات. جلال الدین اکبر, شہاب الدین شاہ جہاں, اورنگزیب ولی الدین ابو المظفر محمد عالمگیر, نور الدین جہانگیر جس کی چوکھٹ پر فقیر بن گیا. ہاں, شہزادہ سلیم مانگنے کے لیے آتے ہیں اور بگا کے کہا جائے یہاں نہیں, وہ غلاموں کے یہاں جاؤ. کہاں جائیں؟ سلیم چشتی کے یہاں جاؤ. ہاں, یہ چھوٹے موٹے کام تو ہمارے غلاموں کے غلام نہیں کرتے تھے. جلال الدین اکبر کو وہاں بھیجا گیا اور باقاعدہ وہ جاتے حاضریہ مان کے جو ہے شہزادہ سلیم تاریخ ہندری سناتا. بس صرف اتنا بتانے لگا ہوں کتنی بڑی بات جن کے غلاموں کا رتبہ یہ ہے وہ شکر کو نمک کہہ دے تو نمک ہو جائے. مگر خود صاحب مزار پروپکار ساری زندگی کھیتی کرتے رہے. غریب نواز کا بیٹا ہے یہ جن کے مزار کا کھیتی کرتے تھے اور ایک خطے میں کھیتی کرتے, اکثر مال صدقہ کرتے, کچھ کھاتے تھے کچھ غریبوں کو کھلاتے تھے. ہاں, جو لوگ شکر کو ایک سیکنڈ میں نمک بنا دیں وہ حلال کمانے اور حلال کھانے کے لیے اتنی محنتیں کرتے ہیں. ہمارے پلے ہے کچھ نہیں, اور آئی پی ایل کے سڑکوں میں زندگی گزر رہی. برا لگے تو معاف کیجیے گا. حرام خور مت بنیے, حلال خور بنیے. ہماری نسلیں اس لیے خراب ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے خون میں جب حرام جاتا ہے تو پھر بیٹا باپ کا بھی نہیں ہوتا, رسول پاک کا بھی نہیں ہوتا. جب بیاض اور سٹے پٹے کے پیسے ہماری اولاد کے خون میں جاتے ہیں
تو پھر رزلٹ یہ آتا ہے. سوال ہوتا ہے حضور یہ نہیں جانتے, حضور وہ پہلے والے کیوں نہیں کرتے تھے؟ ریزن تو ہوگا. ایک ریزن ہے کہ جہالت بڑھ گئی ہم نے, دوسرا یہ کہ حلال کھانا کم ہو گیا. ان اللہ والوں کی زندگی سے آپ کو پتا چلے گا, سلطان غریب نواز 7 دن میں ایک بار 1/4 روٹی پانی میں بھگو کے کھاتے تھے. غریب نواز آج تک کھلا رہے ہیں اپنے لنگر سے ہزاروں کو. کروڑوں زندگیاں چل رہی ہیں اکیلے غریب نواز سے, کروڑوں زندگیاں. ہاں مگر صاحب دیکھیں ظاہری زندگی کھلاتے سب کو تھے, لنگر عام چلتا ہے. کوئی مناظرہ کرنے بھی آتا تو کہتے بیٹھ جاؤ, پہلے کھانا کھا لو بعد میں مباحثہ. حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے کسی نے پوچھ لیا حضور پیسے کہاں سے آتے تھے؟ دلیل العارفین میں صاحب کتاب نے لکھا, بابا قطب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات کہ صاحب جب بھی مطبخ میں پیسے ختم ہو جاتے تو غریب نواز سے جا کے کہتے حضور پیسے نہیں ہیں. حضرت مصلے کا کونا موڑ دیتے اور کہتے ہاتھ ڈال لے اور نکال لے. ہاتھ ڈالتا اور نکالتا. یہ جادو نہیں تھا, یہ زہرا کے کارخانے کی خیرات ہے. برادران ملت اسلامیہ یہاں دنیا بھی ہے, عقبہ بھی ہے, فقیروں کا دربار ہے. سنیں بات کو ختم. فقیر بادشاہ پہنچا فقیر کے پاس, کہنے لگا بادشاہ فقیر تم کو مجھ سے کیا چاہیے؟ فقیر نے بڑے پیار سے کہا بادشاہ تم کیا دے سکتے ہو؟ کیا دے سکتے ہو؟ دین دو گے کہ دنیا دو گے؟ کہا دین میں تم خود ہی فقیر ہو, مجھ سے دنیا مانگو. فقیر نے کہا دنیا تو میں نے اللہ سے نہیں مانگی, تجھ سے کیوں مانگوں؟ دنیا تو میں نے اللہ سے نہیں مانگی, تجھ سے کیوں مانگوں؟ تو بہرحال یہ مصطفیٰ کے دیوانوں کا معاملہ ہے. بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم, آنے واحد میں اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا. سرکار غریب نواز ہے 7 دن میں ایک بار سوکھی روٹی گیلا کر کے کھاتے, پانی میں ڈال کے. ہاں لیکن عبادت کا معاملہ یہ ہے کہ ہر رات کھانا ہی کھا جاتے. رات میں جب بند ہوتا ہے حجرہ تو فجر میں کھلتا ہے, اور بسا اوقات کمرے کے اندر سے اللہ کی صدائیں نکلتی. بتانا صرف اتنا ہے کہ عقیدتیں ہماری اپنی بہت اچھی ہیں. ہمارا مقدر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ دل دیا جس میں ان بزرگوں کی محبت ہے, ہمیں وہ مسلک دیا جس مسلک میں ان بزرگوں کا احترام اور ان کے دامن سے چمٹنے کی توفیق بتائی جاتی ہے, اور توفیق کا طریقہ, توفیق حاصل کرنے کا طریقہ سمجھایا جاتا ہے. لیکن ضرورت ہمیں یہ بھی ہے کہ ہم اپنی پیشانیوں میں سجدوں کے نشان کریں. سجدوں کے نشان کا مطلب یہ نہیں کہ رگڑتے رہو پڑوسیوں کی طرح. سجدوں کا نشان تو یوں ہی منور ہو جائے گا. سجدہ تو یوں ہی آپ پیشانی پر یہ ہاتھ, یہ پیشانی, یہ آنکھ, یہ پیشانی قیامت میں خود ہی گواہی دے گی. اس لیے گزارش یہ ہے کہ ان آسمانوں سے کما حقہ فیض یاب ہوئی. جب ان کے غلاموں کی زندگیاں یہ ہیں کہ جناب بڑے بڑے کام ان کے غلام کر دیا کرتے ہیں, یہ تو بادشاہ ہیں, سخی ابن سخی ہیں, کریم ابن کریم ہیں, غریب نواز ابن غریب نواز ہیں, مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے جانشین ہیں, حضرت سرکار امام زین العابدین کی آنکھوں کے تارے ہیں. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت منانے کے صدقے متفیل ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. کہنے سننے میں کوئی خطا رہتی ہو تو اپنی رحمت کاملہ سے معافی عطا فرمائے, مجھے بولنے کا سلیقہ عطا فرمائے. آمین بحق طٰہٰ و یاسین. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو ارشوں میں ڈال رکھا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.